بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سومیہ وسیم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ کا واقعہ بتاؤں گی، جس نے حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، جو اس دنیا سے اور اپنی قوم کے بدکار لوگوں سے محبت رکھتی تھی۔ اس کا آخرکار کیا انجام ہوا؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتے رہیں۔ چلیں موضوع کی طرف۔ ایک بڑا عذاب جس سے 3 بڑے شہر کو اتنا نقصان پہنچا کہ وہ تینوں نیست و نابود ہو گئے۔ اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر بن گئی؟ وہ عورت کون تھی اور اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے پتھر ہونے کے عبرتناک واقعے کو جانیں گے۔ قوم لوط تاریخ کی ایسی قوم ہے جس نے گناہ کا نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، یعنی اس قوم کے مرد مردوں سے جنسی تعلقات بنایا کرتے اور اپنے خواہشات پوری کرتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ عظیم کو چھوڑ کر راہ ہدایت پر چلنے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو ان علاقوں میں مبعوث فرمایا، جسے تاریخ میں سدوم کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بہت سمجھایا کہ یہ بدفعلی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے تاکہ تم حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرو اور اس گندگی سے توبہ کر لو۔ قوم لوط نے ہدایت پانے سے انکار کر دیا اور آپ کا پیغام ٹھکرا دیا۔ ان لوگوں نے کہا، اگر تمہارا رب ہم پر عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہیں، لہٰذا تم اللہ سے ہمارے لیے عذاب کا مطالبہ کرو۔ عنقریب اللہ کا عذاب ان پر قہر بن کر نازل ہونے والا تھا۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتے انسانی شکلوں میں سدوم کی طرف روانہ کیے اور انہوں نے اپنا رخ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی جانب کر لیا۔ جب وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو انہوں نے کہا، ہم مسافر ہیں اور ہم آپ کے گھر میں پناہ لینے آئے ہیں۔ آج رات ہم آپ کے مہمان ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اس بات پر پریشان تھے کہ اگر اہل سدوم میں سے کسی نے دیکھ لیا تو ان خوبصورت نوجوانوں کو پکڑ لیتا، کیونکہ یہ بدکار قوم سدوم سے گزرنے والے کسی مسافر کو نہ چھوڑتی تھی، اور کوئی مسافر وہاں سے گزرتا تو وہ لوگ اس سے جبراً بدفعلی کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان مہمانوں کو سدوم کے لوگوں سے کیسے بچانا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان مہمانوں کو سدوم کے لوگوں سے بچانا بہت مشکل ہے۔ اس کے باوجود آپ نے ان نوجوانوں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب دیکھا کہ ان کے گھر خوبصورت نوجوان ٹھہرے ہیں تو اس کے دل میں ایک شرارت ہوئی کہ کیوں نہ میں سدوم کے لوگوں کو یہ خبر دے دوں کہ لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت لڑکے آئے ہیں اور وہ لوگ ان کو پکڑ لیں۔ دراصل لوط کی بیوی اب تک ان پر ایمان نہ لائی تھی، وہ کافر اور منافقہ تھی اور قوم میں ہونے والے تمام برے کاموں میں ان کا ساتھ دیتی تھی۔ امام قرطبی کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ یا والیہ تھا۔ وہ خود ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ انجیل مقدس کے باب پیدائش میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر موجود ہے، مگر اس میں ان کا نام موجود نہیں، جبکہ یہودی لٹریچر میں ایڈو یا ایدت لکھا گیا ہے۔ لہٰذا جب وائلہ کو یہ خبر ہوئی کہ یہ نوجوان آج رات ہمارے گھر ٹھہریں گے تو اس نے یہ خبر سدوم کے شریر ترین لوگوں کو دے دی اور وہ بولی، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ 3 لڑکے لوط کے گھر ٹھہرے ہیں اور وہ تینوں نوجوان لڑکے خوبصورت اور پرکشش چہرے والے ہیں، تم لوگوں کو یقیناً جا کر دیکھنا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ ان فحش کام کرنے والوں پر شیطان سوار ہو گیا اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھراؤ کر لیا اور حضرت لوط علیہ السلام کا گھر کا دروازہ توڑنے لگے۔ کئی لوگ تو دیوار پھلانگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام شدید گھبرائے ہوئے تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اپنے مہمانوں کے سامنے کیسے جاؤں۔ یہ سب دیکھ کر مہمان نوجوان لڑکے، جو اصل میں اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ترین فرشتے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا اور فرمایا، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ان بدکاروں پر جلد ہی عذاب آنے والا ہے، آپ جلد ہی اپنے خاندان کو لے کر ان بستیوں سے نکل جائیں۔ رات ختم ہونے سے پہلے آپ کو ان بستیوں سے نکلنا ہوگا۔ نکلتے وقت کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ اپنی 2 بیٹیوں اور بیوی کو ساتھ لے کر نکل پڑے۔
آسمان سرخ ہو رہا تھا، آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، ایسی خوفناک اور گرجتی آواز آ رہی تھی، ہر طرف عذاب ہی عذاب تھا۔ اس دوران حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے اور ان کی نظریں عذاب الہی کے ڈر سے نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ اچانک ایک آگ کا بڑا پتھر سدوم کے بیچوں بیچ آ گرا اور اس سے نہایت خوفناک آواز آئی، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کی منافقہ بی بی وائلہ، جو اپنی قوم کے بدکار لوگوں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے رے میری قوم، اس وجہ سے اللہ کے عذاب کا ایک پتھر اس کے اوپر آ گرا اور وہ بھی ہلاک ہو کر پتھر بن گئی۔ آخر وائلہ نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا تھا؟ آخر کیا وجہ تھی جو اسے پیچھے مڑنے پر مجبور کر رہی؟ دراصل وائلہ کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی، وہ اپنا گھر، مال و دولت پیچھے چھوڑ آئی تھی، لہٰذا جب یہ سب تباہ ہو رہا تھا اس وقت اس سے رہا نہ گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ انجیل کی کتاب لوکا کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب آیا، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بہت ساری نصیحتیں کی۔ اس دوران آپ نے فرمایا تھا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوط کی بیوی کو یاد رکھنے کی نصیحت کیوں کی تھی؟ ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں جو پیغمبروں کی بیویاں ہونے کے باوجود منافق رہیں، وہی دوسری طرف خدائی کا دعویٰ کرنے والے گھر میں رہ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والی اور اس کے سامنے ہر مشکل میں ڈٹ کر کھڑی ہونے والی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تھیں۔ لہٰذا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے لوط اور نوح کی بیویوں کو بطور مثال پیش فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے لوط اور نوح کی بیویوں کو بطور مثال پیش فرماتا ہے۔ وہ ہمارے بندوں میں سے دو نیک اور صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلہ میں ان کے کوئی کام نہ آ سکی، اور ان دونوں عورتوں سے کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اہل ایمان کے مقابلے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جب اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاتھ جنت میں محل بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش اور ظالم قوم سے مجھے بچا۔ آج بھی اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک ویران علاقہ پایا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں زمانے قدیم میں 3 بڑے شہر آباد تھے، جن کے نام سدوم، عمورہ اور زگر تھے۔ یہی قوم لوط کا مسکن تھا۔ آج سدوم کے علاقے میں زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں کی مٹی برباد ہو چکی ہے، وہاں نہ کوئی چیز اگائی جا سکتی ہے اور نہ ہی پینے لائق پانی میسر ہے۔ کچھ سال پہلے اسرائیلی ماہر آثار قدیمہ نے ایک لمبے پتھر کا کھمبا دریافت جو دیکھنے میں تقریباً ایک انسان جیسا لگتا ہے۔ دراصل یہ لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ کا مجسمہ ہے۔ یہ آج اردن کی ماؤنٹ سدوم نامی پہاڑی پر موجود ہے، جو نہ کہ ایک حیران کن ستون ہے بلکہ دنیا کے ہر شخص کے لیے نشان عبرت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عجیب پیغام ہے۔ دراصل آج ہمیں خود ہمارا محاسبہ کرنا چاہیے، کیا ہم اللہ پر مضبوطی سے ایمان لانے والے اور اس کے ہر حکم پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم لوط کی بیوی کی طرح تو نہیں جو سب کچھ جاننے کے باوجود خدا سے دور ہیں؟ وائلہ کو یہ پتا تھا کہ وہ مہمان اللہ کے فرشتے ہیں اور یہ عذاب خدا برحق کی طرف سے ہے، اس کے باوجود وہ دل سے دنیا کی محبت کو نہ نکال سکے اور اس کا یہ انجام ہوا کہ وہ پتھر بن گئی۔ سامعین محترم، میں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔